السلام علیکم۔ سیلز ہر جاندار چیز کی بنیادی عمارت کے بلاکس، یہ ناقابل یقین پیکیجز ہیں آرگنیلز اور سب سیلولر کمپوننٹس کے مختلف قسم کے کام انجام دیتے ہیں ہمارے جسم میں، جیسے کہ غذائی اجزاء اندر لینا، پھر ان کو تبدیل کرنا توانائی میں، اور پھر دوسرے سیل کے ساتھ مل کر ایسی چیزیں بنانا جن کی ضرورت ہوتی ہے جسم کو۔ ہر سیل اپنے اندر ایک پوری فیکٹری کی طرح ہوتا ہے۔ کافی پیچیدہ عمل سیل کے اندر پیش آتے ہیں جن کی بدولت مختلف کام انجام دیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم سیل پہ زوم ان کرتے ہیں یا اس کو قریب سے دیکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ سارے عمل کیسے ہوتے ہیں، تو سب سے اہم کردار جو چیز نبھاتی ہے وہ ایک کلاس ہے بایولوجیکل میکرو مالیکیولز کی، جن کو پروٹینز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروٹینز سیل کے اندر بہت سارے اہم اور انتہائی ضروری کام کرتا ہے، جیسے کہ اسٹرکچرل سپورٹ، یعنی ساختی طور پہ، یعنی اس کی جو شکل ہے اس کو اس کی شکل دینے میں جو اس کی حمایت یا اس کی سپورٹ فراہم کرتا ہے، یا پھر کیمیکل ریئیکشنز کے ہونے میں مدد کرنا، اور یہاں تک کہ سیل کو بنانے یا اس کی مرمت کرنے میں کام آتے ہیں۔ ہم پروٹینز کو تصور کرتے ہیں امائنو ایسڈ کی چین کی طرح۔ سوچیں جیسے ایک کڑے یعنی یا پھر بریسلٹ کے بارے میں اگر سوچیں، اس کے اندر ہوتی ہیں بیڈز، ٹھیک ہے۔ پروٹین کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے یا جو اس کی ساخت ہوتی ہے اور اس کے امائنو ایسڈس کی جو کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں، یہ دونوں مل کر اس کے فنکشن کا تعین کرتے ہیں۔ کیا یہ ایک گول اسفیئر بناتا ہے، یا جڑ سکتا ہے اور بات چیت کر سکتا ہے دوسرے کمپاؤنڈ سے، یا پھر یہ مڑ جاتے ہیں لمبے اور تنگ کن اسٹرینڈز میں جو اسٹرکچرل سپورٹ فراہم کر سکیں؟ یہ جو بہت بڑی اقسام ہے اسٹرکچرز کی جو پروٹین بنا سکتا ہے، یہ لے چلتا ہے ان بہت سارے مختلف سیلولر فنکشنز کی طرف جو ایک پروٹین کر سکتا ہے۔ اچھا، اب جو ہم بات کر چکے ہیں پروٹینز کے بارے میں، اب واپس چلتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مختلف طرح کے سیلز کیسے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک آرگینزم میں مختلف فنکشنز کروانے میں، یا مختلف کام کیری آؤٹ کروانے میں، یا ان سے وہی چیز کرنے کے لیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیل اسپیشلائزیشن کام آتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں ایک سیل ایک مخصوص اسٹرکچر اور فنکشن اپناتا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو یا اس خیال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیں غور کرتے ہیں ایک سینما گھر کی انالوجی پہ، یا اس کے طریقہ کار پہ، یا یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ جہاں پہ سینما گھر آپ کا سمجھ لیں کہ جسم ہے، ایک کیشیئر ہے جو سارے پیسے سنبھالتا ہے، ایک سنیک والا ہے جو پاپ کارنز اور باقی کے سنیکس سنبھالتا ہے، اور ایک ٹکٹ کو سنبھالنے والا ہے یا ٹکٹ آپریٹر ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کون سے سنیما میں جانا ہے، کون سی فلم دیکھنے۔ اس انالوجی میں ہر انسان کے پاس ایک مخصوص فنکشن ہے جو وہ نبھا رہے ہیں، جیسے کہ پیسے یا پاپ کارن یا ٹکٹس۔ اسی طرح ہمارا جسم بھی اسپیشلائزڈ سیلز پر مشتمل ہے جو منفرد کردار نبھا رہے ہیں، جیسے کہ ریڈ بلڈ سیلز جو خون میں آکسیجن لے کر چلتے ہیں، مسل سیلز جو کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں، یعنی سکڑتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں اور پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں، یعنی واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، یا پھر یہاں تک کہ نرو سیلز جو پورے جسم میں سگنلنگ میسیجز لے کر گھومتے ہیں۔ اب یاد ہے کہ میں نے آپ کو پروٹینز کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ تو سیل اسپیشلائزیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے پروٹینز اس سیل میں موجود ہیں اور کون سے نہیں۔ یہ ایک سیل کا منفرد مجموعہ ہے پروٹینز کا جو یہ تعین کرتے ہیں کہ کون سے فنکشنز نبھائے جائیں گے۔ لیکن کوئی بھی سیل اکیلے کام نہیں کرتا، کیونکہ ٹیم ورک جو ہے وہ ہر جگہ ضروری ہوتا ہے۔ اسپیشلائز سیلز کے گروپس جو مخصوص فنکشنز نبھاتے ہیں آرگینزمز کے لیے، یہ ٹیشوز کی شکل میں آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک بار پھر ہم اپنے سینما گھر کے انالوجی کو دیکھیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں تاکہ تھیٹر جو ہے وہ صحیح طرح سے کام کر سکے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اسپیشلائزڈ سیلز بھی مل کر کام کرتے ہیں ٹیشوز کی شکل میں تاکہ آرگینزمز ٹھیک سے فنکشن کر سکے۔ ریڈ بلڈ سیلز خون بناتے ہیں، ایک کنیکٹو ٹیشو جو پورے جسم میں اہم سبسٹینسز لے کر پھرتا ہے، اور جو مسل سیلز ہیں یہ مدد کرتے ہیں مسل ٹیشو بنانے میں جو جسم کو ہلنے جلنے میں مدد کرتا ہے، اور پھر نیورونز یا نرو سیلز جو نرو ٹیشو بناتے ہیں جو مدد کرتا ہے آرگینزمز کی انفارمیشن کو سمجھنے میں۔ تو سیل اسپیشلائزیشن کے بارے میں سب سے زیادہ اہم چیزیں کیا سیکھی ہم نے؟
پہلی یہ کہ سیلز فنڈامنٹل یونٹ آف لائف ہیں. یہ سب سے بنیادی چیز ہے زندگی اور حیات کی. یہ ایک آرگینزم کے سب سے چھوٹے اور فنکشنل یونٹ ہیں. دوسرا یہ کہ پروٹینز مدد کرتے ہیں سیل کے مختلف عمل نبھانے میں. تیسرا یہ کہ اسپیشلائزڈ سیلز ایک آرگینزم میں مخصوص فنکشنز نبھاتے ہیں. سنیما گھر کے انالوجی کے بارے میں سوچیں جہاں پر ہر انسان کا ایک اپنا رول ہے. اور چوتھا یہ کہ اسپیشلائزڈ سیلز کے گروپس ایک ساتھ کام کرتے ہیں ٹشوز کی شکل میں ایک آرگینزم میں تاکہ وہ ایک یا ایک سے زیادہ مخصوص فنکشنز نبھا سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی.